اسلام آباد میں پیمس اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آتشزدگی 14 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اسلام آباد میں پیمس اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آتشزدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، آگاہ کیجیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے، کس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، متضاد اطلاعات جو ہیں وہ ابتدائی طور پر جو پیمس انتظامیہ ہے اس کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بوائلر پھٹنے سے یہ واقعہ ہوا، پھر بتایا گیا کہ کمپریسر اے سی کا پھٹنے سے یہ واقعہ ہوا، اور اب جو بتایا جا رہا ہے جنریٹر جو تھا اس میں شارٹ سرکٹ ہوا اور جس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال حتمی انکوائری کے بعد ہی جو واقعے کی وجوہات ہیں ان کا تعین کیا جا سکے گا۔ جو پیمس ہسپتال ہے یہ اسلام آباد کا مرکزی سرکاری اسپتال ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں مریض داخل رہتے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل اس اسپتال کے اندر واقع ہے۔ پرانی جو بچوں کی ایمرجنسی ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں 14 جو نومولود بچے ہیں جن کی پیدائش گزشتہ روز اور اس سے ایک روز قبل ہوئی تھی جھلسنے کی ان کی اطلاعات ہیں۔ ان بچوں میں سے بیشتر بچے جو ہیں ان کے انتقال کر جانے کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات تاحال موجود ہیں۔ تاہم ابھی کچھ ہی دیر میں صورتحال واضح ہو جائے گی جب جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا شمار کر لیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ فوری طور پر شروع کیا گیا تھا، اور تمام بچے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو دوسری اور تیسری جو منزل ہے اس سے منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو چلڈرن اسپتال ہے اسے خالی کروا دیا گیا ہے۔ جو آگ ہے وہ جو تمام آگ لگی ہوئی تھی اسے بجھا دیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جو ہے بچوں کے انتقال کی حقیقی تعداد جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور کتنے بچے زیر علاج ہیں وہ بھی آ جائے گا۔ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ اپنے طور پر جا کے جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کی جا سکے۔ کچھ ہی دیر میں صورتحال انتہائی واضح ہو جائے گی۔ بابر، یہ بھی بتائے گا کہ آگ کس وقت لگی تھی اور کتنی دیر بعد آگ پر قابو پایا گیا تھا؟ دیکھیے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ علی صبح جو ہے یہ آگ لگی تھی، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ آگ کم تھی، لیکن کیونکہ معلوم نہ ہو سکا انتظامیہ کو، لہذا جو ہے وہ آگ پھیل گئی، اور پھیل کر فوری طور پر جو ہے وہ جو نومولود بچوں کا وارڈ ہے وہاں تک پہنچی، جس کی وجہ سے یہ بچوں کے انتقال کا اور ان کے جھلس جانے کا سانحہ رونما ہوا۔ بہرحال جو مختلف جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آگ لگنے کے 15 سے 20 منٹ کے درمیان جو ہے وہ ریسکیو اور دیگر جو انتظامیہ کے جو اسکواڈ ہیں وہ پہنچے، اور انہوں نے آگ بجھانے کا، سب سے بڑی بات آگ بجھانے سے پہلے مریضوں کو منتقل کرنے کا، ان کے والدین کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ زیادہ جو مشکل پیش آئی وہ دوسری منزل سے جو ہے وہ مشکل پیش آئی، کیونکہ وہاں سیڑھیاں لگائی گئیں، اور خواتین کی چونکہ تعداد زیادہ تھی، بچوں کے ساتھ مائیں ہوتی ہیں نارملی، تو ان کو منتقل کرنے میں مشکل آئی۔ بہرحال وہ تمام عمل مکمل کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب تمام کولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، انکوائری کی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں صورتحال انتہائی واضح۔ اچھا بابر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا، انتہائی حساس یہ وارڈ ہوتا ہے نومولود بچوں کا، تو اندر اور باہر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آگ لگ گئی ہے؟ دیکھیے، یہ تمام چیزیں تو اب انکوائری میں سامنے آئیں گی، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا، تو اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہو پائے گی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ لیکن عام مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جب بھی آگ لگ جاتی ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ آگ کے پھیلنے سے پہلے پتہ نہیں چل پاتا، غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جو ادارے ہوتے ہیں ان میں سے اداری ملازمین کا عام مزاج ہے کہ وہ ڈیوٹی میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لہذا یہاں بھی یہی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جو ڈیوٹی پر موجود عملہ تھا اس کی جانب سے بر وقت اطلاع نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ جی اچھا بابر، ہمیں معلوم ہے یہ کہ ہر ایک اچھے ہاسپٹل میں، ہر ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، فائر اسٹنگوشرز بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس ہاسپٹل میں اس وارڈ کے آس پاس کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا کہ ریسکیو اہلکاروں کو کھڑکیاں توڑ کر اندر جانا پڑا، اور ایمرجنسی میں فائر اسٹنگوشرز بھی وہاں پر موجود نہیں تھے جس کو بر وقت استعمال کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، جو جغرافیائی لحاظ سے جو پیمس ہسپتال کے اندر واقع چلڈرن اسپتال ہے یہ ہے ہی مین جگہ پر، یہاں پر ایکسیس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک گیٹ بھی موجود ہے۔ جو کھڑکیاں توڑی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو داخلی راستہ تھا
वहाँ पर आग फैल चुकी थी और वहाँ से मुमकिन नहीं था, लिहाजा सीढ़ियाँ लगाकर खिड़कियाँ तोड़कर जो है वो दाखिल हुए रेस्क्यू एहलकार और उनको मुंतकिल किया गया। इमरजेंसी एग्जिट जो है बिल्कुल मौजूद है, वहीं से कई लोग गए हैं, लेकिन जब आग लग जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है और उसके बाद जो है वो फिर जाहिर है कि नॉर्मल प्रैक्टिस है रेस्क्यू एहलकारों की कि वो खिड़कियाँ तोड़ते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं। जी बाबर शहजाद, अभी तक कुछ फिक्स्ड फिगर पता चल सका कि कितने बच्चे वार्ड में मौजूद थे और बाकी बच्चों की हालत कैसी है? देखिए, बाकी जो कुछ बच्चे हैं करीबन 5 से 10, उनकी हालत तो बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो जो मामूली झुलसे हैं और जख्मी हैं। मुकम्मल फिगर जो है अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 8 से 10 मिनट में मुकम्मल फिगर जो है वो सामने आ जाएगी। इंतजामिया का ऐसे बताना है। इंतजामिया खुद भी जो है ना इस वक्त कन्फ्यूज है और उसे और तमाम जो अदार शुमार है उन्हें इकट्ठे कर रही है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें आगाह कर रहे थे।